السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں شب قدر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اسے آپ غور و توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ شب قدر اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور ایک بہترین پیکج ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت شب قدر کے متعلق نازل فرمائی۔ اور دوسری فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام یعنی قرآن کریم اس رات میں نازل فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ 2 مرتبہ نزول ہوا ہے، 2 مرتبہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر وہ ایک بارگی نازل ہوا ہے، وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ اور دوسری مرتبہ جو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر، وہ 23 سال تک تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نازل ہوتا رہا ہے۔ جو پہلی مرتبہ قرآن کریم نازل ہوا ہے یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ شب قدر کی رات میں ہوا ہے۔ تو اس کی فضیلت اس سے اور زیادہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام اس رات کے اندر نازل فرمایا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جی آپ کو کیا معلوم کیا ہے لیلۃ القدر؟ آگے فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کے اندر، لیلۃ القدر والی رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے اور اتفاق سے اسی کے اندر وہ لیلۃ القدر ہو اور آدمی عبادت کرے، تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت میں گزارے، 1000 مہینے اللہ کی عبادت میں اس نے گزار دیے۔ کہ جتنا بڑا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کا ہوگا، 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا ہوگا، اتنا ثواب اسے ایک رات میں عبادت کرنے کا اللہ کی طرف سے مل جائے گا۔ 1000 مہینے تقریباً یہ 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں۔ جس نے شب قدر میں عبادت کر لی، گویا کہ اس نے 83 سال 4 ماہ کے قریب زمانہ اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیا۔ اتنی بڑی فضیلت اور عظمت اس رات کی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ روح جس کی تفسیر علماء کرام نے بیان فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، کہ یہ نازل ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی پوری جماعت کے ساتھ دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کی اجازت سے اور حکم سے ہر امر خیر لے کر کے، ہر بھلائی لے کر کے یہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ اور یہ کب تک رہتی ہے؟ ہِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، کہ طلوع فجر تک یہ شب قدر رہتی ہے۔
یعنی ایسا نہیں ہے کسی ایک رات کے کسی حصے میں ہو، بلکہ مغرب سے لے کر کے اور صبح صادق تک اس رات کی برکات اور رحمتیں یہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ جو آدمی شب قدر کو گزار دے، ایسی غفلت و لاپرواہی میں گزار دے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شب قدر کی راتوں میں، جن کے بارے میں علماء کرام نے، بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے ہمیں کچھ نشاندہی بیان فرمائی ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ کے کچھ ارشادات اور اشارات ملتے ہیں، ان راتوں میں مخصوص طریقے سے ہم جاگ کر کے اللہ کی عبادت کے اندر ہم گزار دیں، تو گویا کہ ہم نے بہت بڑا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ جیسے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ رات آخر عشرے میں ہوتی ہے، اور آخر عشرے کے اندر بھی خاص طور سے طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں کے اندر ہم خاص طور سے اللہ کی عبادت کے اندر ان راتوں کو گزاریں، تاکہ اس رات کی فضیلت اور عظمت اور اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کی برکات اور اس رات کی رحمتوں سے اللہ پاک ہم سب کو محروم نہ فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔